315 میٹر لمبی اور 18 فلور بلڈنگ جتنی اونچی، یہ ہے ایم ایس سی میراویلیا کروز شپ، جو ماڈرن شپنگ انڈسٹری کے لیے کسی رول ماڈل سے کم نہیں ہے۔ 80,000 ٹن یا پھر 8,000 افریقن ہاتھی سے بھی زیادہ وزنی یہ کروز شپ سمندر میں تیرتے کسی چھوٹے ولیج کا منظر پیش کرتی ہے۔ یہ پوری طرح سے سیلف سفیشینٹ ہے، جو 7,000 لوگوں کو کئی ہفتوں تک کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی۔ 2500 لگژری سویٹس، کیسینوز، فٹنس سینٹر، اوپن ٹیریسز، پولز، واٹر پارکس، ڈانسنگ فلورز، ریسٹورانٹس اور حتیٰ کہ اس کے اندر ایک پورا شاپنگ مال بھی موجود ہے۔ اس کی کنسٹرکشن میں ٹوٹل 1 ارب US ڈالرز یعنی کہ 8,250 کروڑ روپے اور 60 لاکھ گھنٹوں کی محنت لگی، جو 450 انجینئرز اور ہزاروں ورکرز کی دن رات کی محنت کے سوا ممکن نہیں تھا۔ شپنگ کمپنی ایم ایس سی نے اس کی ڈیزائن اور کنسٹرکشن کے لیے فرانس کی ایک کمپنی کو کانٹریکٹ دیا۔ ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ ان کو ایک ایسی کروز شپ چاہیے جو اسٹیبلٹی میں دنیا کی تمام شپ سے اوپر ہو، جو جب چلے تو اس میں ذرا سی بھی وائبریشن نہ ہو، اس میں کوئی ایسا میکینزم ہو کہ اندر بیٹھے لوگوں کو سی سکنس یا پھر موشن سکنس بھی نہ ہو۔ اور سب سے بڑھ کر ایم ایس سی کو یہ پوری کروز شپ صرف 4 سالوں کے اندر اندر چاہیے تھی۔ ڈیڈ لائن سے ایک بھی دن اوپر گیا تو کنسٹرکشن کمپنی کو روزانہ 1 لاکھ یوروز کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ پر سوال ہے کہ اتنے کم وقت میں یہ ممکن کیسے ہوگا؟ اسٹیل کے پہاڑ کو کھڑا کرنے کا چیلنج سونپا گیا تھا، ان کو اس کی کنسٹرکشن کے دوران کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ فیچرز تو ایسے بھی تھے جو شپنگ انڈسٹری میں پہلی بار اٹیمپٹ کیے جا رہے تھے۔ 4 سالوں کی ڈیڈ لائن میں سے میراویلیا کی پلاننگ اور ڈیزائننگ میں ہی 2 سال گزر گئے۔ 2015 میں آفیشلی اس کی کنسٹرکشن کا آغاز ہوا، جبکہ 2016 میں ان کو یہ ویسل ڈیلیور کرنی تھی۔ 150 ہیکٹیئرز بڑے سینٹ نزیر شپنگ یارڈ میں ہزاروں اسٹیل کی شیٹس منگائی گئیں۔ 315 میٹر لمبی کروز شپ پر کون سے حصے میں کون سا پارٹ کتنا بڑا اور کس شیپ میں ہوگا، یہ ڈیزائن پہلے سے ریڈی تھے، بس اب صرف ان کو کاٹنا تھا، اور وہی سب سے ایکوریسی والا کام تھا۔ اس کے لیے ایک روبوٹک آرم کی مدد لی گئی۔ اس دوران ان کو ایک شیٹ میں سے زیادہ پیسز کاٹنے تھے تاکہ اسٹیل شیٹ کی ویسٹیج کم سے کم ہو۔ یہ اتنا ایکوریسی والا کام تھا کہ اس کو ہاتھوں کی مدد سے کرنا امپاسبل تھا، کیونکہ اگر ایک بھی پیس میں 1 ملی میٹر کا بھی فرق آیا تو پوری 2 سالوں کی محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ میراویلیا کو بنانے کے لیے ٹوٹل 3 لاکھ پیسز چاہیے تھے، وہ بھی الگ الگ شیپ کے۔ ان پیسز کو ویلڈ کر کے بہت کمپلیکس پارٹس بنائے جانے تھے، جیسا کہ یہ بالبس بو، جس کو میرین انجینئرز بلب بھی کہتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی شپس کے بالکل فرنٹ اینڈ پہ لگتا ہے، جو کروز کے دوران پانی کو کاٹنے میں مدد کرتا ہے۔ اگر یہ بالبس بو نہ ہو تو شپس کو زیادہ ڈریگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور زیادہ ڈریگ کا مطلب ہے کہ زیادہ فیول استعمال ہوگا۔ بالبس بو کے علاوہ شپ کا حل بنانا بھی ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ ٹاسک ہوتا ہے۔ یہ مین باڈی ہوتی ہے جو لاکھوں ٹن وزنی شپ کو پانی میں فلوٹ کرتی ہے۔ اس کا ڈیزائن اور شیپ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ الگ الگ سمندروں میں الگ طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے۔ سافٹ ویئر کی مدد سے 150 ہل ڈیزائنز بنائے گئے اور پھر ایک کو سیمولیٹر پہ ٹیسٹ کیا گیا۔ یہ ساری ٹیسٹنگ ایک ڈمی شپ پہ کی گئی، جس میں جگہ جگہ سینسرز لگائے گئے۔ کتنی اسپیڈ پہ پانی کی فورسز کا شپ پر کیا اثر ہوگا، یہ ساری ٹیسٹنگ کرنے کے بعد جو حل سب سے اسٹیبل تھا اس کو سلیکٹ کیا گیا۔ اب باری تھی میراویلیا کے سب سے امپورٹنٹ حصے یعنی پروپیلرز کی۔ 20 میٹر اونچے یہ اسٹیل کے دیو 80,000 ٹن وزنی کروز شپ کو چلانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ایک کا سائز قریب ڈبل اسٹوری بلڈنگ اور وزن ایئر بس A320 سے بھی زیادہ ہے۔ یہ الیکٹرک موٹرز ٹوٹل 4 کروڑ واٹس کے برابر بجلی خرچ کرتی ہیں، یعنی یہ اتنی ہی پاور ہے جس سے 35,000 1.5 ٹن کے ایئر کنڈیشنرز چلائے جا سکتے ہیں۔ ان انجنز کو خاص طور پہ ایسے ڈیزائن کیا گیا کہ یہ کسی قسم کی بھی وائبریشنز پیدا نہ کریں، اور اگر کریں بھی تو ان کے اندر اسپیشل وائبریشن ڈیمپنگ مٹیریل لگایا گیا ہے۔ انجینئرز کا کلیم ہے کہ یہ انجنز میراویلیا کو ہر قسم کی وائبریشن سے پاک رکھیں گے۔
اپنی ٹاپ اسپیڈ یعنی 22.7 ناٹس یا پھر 42 کلومیٹرز پر آور کی اسپیڈ پر کروز کے دوران بھی اندر بیٹھے پیسنجرز کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ بیچ سمندر میں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھے ہیں۔ MSC میراویلیا کی الیکٹریسٹی ریکوائرمنٹس کی بات کی جائے تو اس میں پورا پاور اسٹیشن انسٹال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ ایک طرح کا تیرتا ہوا ولیج ہے جس میں 7,000 لوگ کم سے کم بھی 7 دنوں کے لیے رہتے ہیں۔ 2,500 لگژری سویٹس، کیسینوز، تھیٹرز اور دوسری لگژری فیسلٹیز بہت زیادہ بجلی استعمال کرتی ہیں۔ یہ پاور اسٹیشن 4 بڑے بڑے ڈیزل جنریٹر سے بنا ہے جو 11,000 وولٹس کرنٹ پروڈیوس کرتے ہیں۔ انجن کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے بعد ٹرانسفارمرز لگا کر یہ وولٹیج 230 وولٹس پہ لائی جاتی ہے تاکہ پیسنجرز اس کو اپنے استعمال میں لا سکیں۔ الیکٹریسٹی کو شپ کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے میراویلیا پر جو وائرنگ کی گئی ہے اس کی ٹوٹل لمبائی 1500 کلومیٹرز کے قریب ہے۔ کیونکہ یہ ایک جائنٹ شپ ہے اسی وجہ سے اس کو 1 پیس میں بنانا تو پاسبل ہی نہیں تھا۔ انجینئرز نے ڈیڈ لائن کو پورا کرنے کے لیے اس کے مختلف ماڈیولز کو الگ الگ کنسٹرکٹ کیا تھا۔ اب باری تھی اسمبلی کی، یعنی تمام ماڈیولز کو اٹھا کر ایک دوسرے کے اوپر فٹ کرنے کی۔ یہ ایک طرح کا جائنٹ پزل سالو کرنے جیسی گیم تھی۔ 5,000 ٹن وزنی کرین کی مدد سے اسمبلی کا کام شروع کیا گیا۔ ایک ایک ماڈیول کو انتہائی ایکوریسی سے لگانا بہت ضروری تھا۔ سارے ماڈیولز کو ایک دوسرے کے اوپر فٹ کرنے میں اور شپ کی شکل بننے میں پورے 9 مہینے لگ گئے۔ کروز شپس پہ نارملی لوگ اپنی ویکیشن اسپینڈ کرنے جاتے ہیں اور یہ کم سے کم بھی اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچنے میں 1 ہفتہ لگاتی ہیں۔ میراویلیا پر 7,000 پیسنجرز کو رہنا تھا اور ان کی پانی کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا ہی ایک بہت مشکل ٹاسک ہونے والا تھا۔ فریش واٹر صرف پینے کے کام ہی نہیں بلکہ پولز، شاورز اور کوکنگ میں بھی یوز ہوتا ہے۔ ایسٹیمیٹ لگایا جائے تو شپ پہ ایک شخص روزانہ 200 کیوبک میٹر پانی استعمال کرتا ہے، یعنی اگر 7,000 پیسنجرز ہوں گے تو 14 لاکھ کیوبک میٹر پانی، وہ بھی روز کا۔ اب اتنے زیادہ پانی کو تو کوئی بھی شپ اسٹور نہیں کر سکتی۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے آن بورڈ ڈی سیلینیشن پلانٹس لگائے جاتے ہیں۔ سمندر کے پانی کو گرم کر کے اسٹیم میں کنورٹ کیا جاتا ہے جس سے سالٹس پانی سے الگ ہو جاتے ہیں۔ میراویلیا کے کیس میں پانی گرم کرنے کے لیے انجن کی ہیٹ کو ہی استعمال کرنے کا میکینزم لگایا گیا۔ وہ ہیٹ جو کسی کام کی نہیں ہوتی اس کو استعمال کر کے ایک فیول ایفیشنٹ سسٹم بنایا گیا۔ نہ صرف اتنا بلکہ پیسنجرز کے کمفرٹ کے لیے اور MSC کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے میراویلیا میں پہلی بار اسٹیبلائزرز بھی انٹروڈیوس کروائے گئے۔ سمندر میں سفر کے دوران شپ رول کرتی رہتی ہے۔ یہ موومنٹ کئی پیسنجرز کو نوزیا اور چکر دلاتی ہے۔ اس کنڈیشن کو سی سکنس یا پھر موشن سکنس کہا جاتا ہے۔ اب اس مسئلے سے جان چھڑانے کے لیے میراویلیا پر اسٹیبلائزرز لگائے گئے۔ شپ جیسے ہی پورٹ سے نکلتی ہے یہ اسٹیبلائزرز باہر نکلتے ہیں اور یہ ویسل کی رول موومنٹ پر کافی حد تک قابو پا لیتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک طرح کے آٹومیٹک شاک ایبزاربرز ہیں جو وقت کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ شپ کی کمپلیٹ اسمبلی کے بعد اب باری تھی اس کو پہلی بار پانی میں اتارنے کی۔ اسمبلی ڈاک میں پانی بھرا گیا اور پہلی بار میراویلیا کو ڈاک سے باہر ٹیسٹنگ کے لیے نکالا گیا۔ انجنز، پاور جنریشن، سیفٹی سسٹم اور لیکیجز چیک کرنے کے بعد میراویلیا کو فنیشنگ کے لیے فٹ قرار دے دیا گیا۔ اگر انٹیریئر ڈیزائننگ کی بات کی جائے تو میراویلیا میں 315 فٹ لمبا سی فرنٹ شاپنگ مال، ریسٹورانٹس، کیفے اور ریلیکسنگ کے لیے ایک پبلک اسپیس ہے جس کو گیلریا میراویلیا کا نام دیا گیا ہے۔ ہورائزن پول جو کہ رات کے وقت ڈانسنگ فلور میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ سنیما، اسپا، جم اور یاٹ کلب کے ساتھ ساتھ 2500 سپر لگژری سویٹس، بولنگ آلی اور F1 سیمولیٹرز کی فیسلٹی بھی موجود ہے۔ یہ تمام فنیشنگ اور ڈیکوریشن کا کام مکمل کرنے کے بعد STX نے وقت سے پہلے ہی اس شاہکار کو MSC کے حوالے کر کے اپنا آخری چیلنج بھی پورا کر دیا۔ MSC میراویلیا ماڈرن شپنگ انڈسٹری کے لیے کسی رول ماڈل سے کم نہیں ہے۔ 3 جون 2017 سے یہ انجینئرنگ ماسٹر پیس سروس میں ہے اور اس پہ صرف ایک دن ٹریول کرنے کے $600 یا پھر 50,000 انڈین روپیز خرچ کرنے پڑتے۔